السلام علیکم تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل عثمان وائس پر خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل عثمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں بار بار کھڑکی سے دوسرے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتا، ہر بار جھانکنے سے میری پریشانی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں کمرے میں ایک طرف رکھی کرسی پر جا بیٹھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں دوبارہ سے ماضی کی حسین یادوں میں کھو گیا۔ جب سے میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، تب سے لے کر خود کو اب تک پرسکون ہی پایا تھا۔ میرا نام عمران تھا۔ کیا ہی خوبصورت دن تھے وہ، جو اب کسی قیمت پر واپس نہیں آ سکتے تھے۔ واقعی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ پاپا ایک کالج میں پروفیسر تھے۔ ان کا نام ابرار تھا۔ جبکہ میری والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کا نام ثریا تھا۔ پاپا کے ایک بہت ہی گہرے دوست تھے جن کا نام الیاس تھا۔ اتفاق سے ہمارا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ پاپا اور الیاس انکل کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ الیاس انکل کی بیوی کا نام روبی تھا اور ایمان ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹے بھی 2 بہن بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام فرحان اور اس سے چھوٹی بہن کا نام سارہ تھا۔ ہم دونوں گھر ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ میرے زیادہ تر بچپن کا حصہ ایمان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے ٹیوشن جاتے، ہم دونوں سارا دن ایک دوسرے سے خوب لڑتے اور اکٹھے ہی باہر پھرتے۔ یہی ہمارے بچپن کی خوبصورتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کہیں نہ ملتا تو گھر والے ہمیشہ دوسرے کو ڈھونڈتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے ہی آوارہ گردی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن آپس میں ہم دونوں کا مذاق پہلے جیسا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں شروع سے دلچسپی لیتے تھے۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی، لیکن کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ شاید سب لوگ راضی تھے اور وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں اکثر ایمان کے گھر چلا جاتا، گھنٹوں ایمان سے باتیں کرتا، لیکن کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہم دونوں کی یوں دلچسپی دیکھ کر سب سے پہلے روبی آنٹی نے اپنے شوہر سے بات کی۔ اور آخر توقع کے مطابق بات پکی کر دی گئی۔ میں نے ابھی تک ایمان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے ناواقف بھی نہ تھے۔ ہم دونوں اس فیصلے پر بہت خوش تھے، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے، بچپن کا ساتھ مزید گہرا ہونے والا تھا۔ پھر دونوں طرف سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد 8 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ دونوں طرف آہستہ آہستہ تیاری جاری تھی۔ سب آنے والی مصیبت سے بے خبر تھے۔ ابھی 1 مہینہ اور کچھ دن باقی تھے۔
جب ایمان بہت ڈری سہمی رہنے لگی۔ گھر والوں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ لیکن جب مجھے اس بات کی خبر ملی تو میں نے اس سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بہت اصرار کرنے کے بعد ایمان نے جو مجھے بتایا وہ میرے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میرے لیے اس پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ لیکن میں نے اپنی حالت ایمان پر بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ بقول ایمان کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر پل مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں سو رہی تھی، نہ جانے کس چیز کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اور جو کچھ ایمان نے بتایا وہ ناقابل یقین تھا۔ بقول ایمان کے میں نے ایک مخلوق دیکھی ہے جس کو نہ تو وہ انسانوں میں شمار کر سکی اور نہ جانوروں میں۔ اس مخلوق کے جسم پر گھنے بال تھے لیکن جسامت انسانوں کی طرح تھی۔ لمبے لمبے ناخن اور چہرہ بالکل بھیڑیے سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شکر ہے کمرے کے 2 دروازے سے، اور میں دوسرے دروازے سے پوری قوت سے بھاگی۔ نہ جانے میرے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میں نے ماما پاپا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان دونوں کو جگانے کے بعد سارا واقعہ ان کو بتا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ سب خواب معلوم ہوتا تھا۔ روایتی والدین کی طرح انہوں نے بھی اس کا خوفناک خواب کہہ کر ٹال دیا، لیکن اندر سے وہ بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے ایمان جیسی مضبوط اعصاب کی لڑکی خواب دیکھ کر اتنا برا ڈر نہیں سکتی۔ اب وہ بہت ڈرنے لگی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت کسی اندیکھی مخلوق کو اپنے پاس محسوس کرتی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی صحت گرتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی اور چکر ہے۔ اس مشکل حالات میں وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ذہن پر ایمان کے ساتھ گزارا ہوا ایک خوبصورت لمحہ ابھرا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنے والے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن انکل اور آنٹی کا اعتماد قابل تعریف تھا۔ میں صرف اس کو تسلیاں دے رہا تھا۔ ویسے اس معاملے میں میں بھی بہت پریشان تھا، لیکن میں اس طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اب اسی سوچ میں گم تھا کہ کس طرح ایمان کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ مگر سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گیا تھا۔ میں دماغی طور پر واقعی کافی تھک چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا مجھے آرام کی ضرورت ہے۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک تیز چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ ایک دفعہ پھر زوردار چیخ گونجی، اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں تھی، ایمان کی تھی۔ میں جلدی سے ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں ان کے دروازے پر پہنچا، زور زور سے دروازہ بجایا میں نے۔ کچھ دیر کے بعد الیاس انکل نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں نے فوراً ان سے پوچھا، انکل خیریت تو ہے؟ الیاس انکل جواباً خاموش رہے۔ تو میں تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایمان روبی آنٹی کی گود میں سر رکھے ہوئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے آگے بڑھ کر بے صبری سے ایمان سے پوچھا۔ ایمان نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے گھورتی رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایمان اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ لیکن وہ جواباً خاموش رہی۔ میں نے ایک پانی کا گلاس بھرا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ لو پہلے پانی پیو۔ کافی اصرار کے بعد زبردستی سے اس نے تھوڑا سا پانی پیا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے لگے۔ اب وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے پھر ایمان سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایمان نے کہنا شروع کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے پھر اس بھیڑیے نما شخص کو دیکھا ہے، اور اس بار اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں میرا بازو بھی زخمی ہوا ہے۔ اس نے اپنا زخمی بازو آگے کرتے ہوئے دکھایا۔ زخم اتنا گہرا نہ تھا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی جو باغ نکلی۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کچن سے بھاگتے ہوئے جب کمرے کی طرف آئی، میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے ماما پاپا کو بھی اٹھا دیا۔ اس نے سارے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں جلد از جلد کسی عامل کو ڈھونڈنا چاہیے، شاید وہ اس کا علاج بہتر طریقے سے کر سکے۔ میں نے الیاس انکل اور روبی آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں کسی عامل کا بندوبست ہی کرنا پڑے گا۔
صبح ہونے والی تھی۔ آہستہ آہستہ صبح ہو گئی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں کسی ایسے انسان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا جو اس سچویشن میں ہماری مدد کر سکے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوشش کے باوجود میں کسی عامل کو تلاش نہ کر سکا۔ میں نے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ایمان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ میرے اس کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی، جو میرے لیے بہت سکون کی بات تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ شام کو چھت پر چلا جاتا۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، لیکن ایمان کی طبیعت کی وجہ سے تاریخ فی الحال ملتوی کر دی گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں معمول کے مطابق ایمان کو چھت پر لے کر چلا گیا۔ دسمبر کی آخری تاریخیں تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ شام اس قدر خوبصورت تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ ہم دونوں معمول کے مطابق چھت پر پہنچے۔ آسمان پر گول کے گول پرندے اپنے آشیانوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اتنی خوبصورت شام ہونے کے باوجود ایمان گھبرائی سی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سردی واقعی زیادہ تھی۔ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ایمان کو چھت پر رکنے کا کہا اور خود چائے بنانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ میں نیچے آ گیا۔ روبی آنٹی مطالعے میں مصروف تھی اور الیاس انکل کہیں باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں نے روبی آنٹی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود کچن میں چائے بنانے کے لیے چلا گیا۔ میں آنے والی مصیبت سے بے خبر گنگناتے ہوئے برتن ڈھونڈنے لگا۔ اچانک مجھے ایمان کی زوردار چیخ سنائی دی۔ میں کچن سے تیزی سے نکلا اور صحن میں آ کے رکا۔ میں نے چھت کی طرف نگاہ دوڑائی۔ جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے جسم میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی۔ میں بس بت بنا چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے وہی بیڑیے نما شخص موجود تھا۔ اس بیڑیے نما شخص کے سارے جسم پر بیڑیے کی طرح گھنے بال تھے۔ اور اس کا چہرہ بالکل بیڑیے جیسا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایمان مزید چیختی، اس مخلوق نے ایمان کو کسی فلمی ہیروئن کی طرح اٹھایا۔ ایمان اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ خوف سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اب اچانک اس بیڑیے نما شخص نے ایمان کو بازوؤں میں لیتے ہوئے چھت سے باہر گلی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں بھی دروازہ کھول کر تیزی سے ان کے پیچھے بھاگا، لیکن اس مخلوق کی رفتار میرے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔
سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف سناٹا تھا۔ میں اپنی پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا سانس پھولنے لگا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور پوری قوت سے ان کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آہستہ آہستہ میری رفتار دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ میری ٹانگوں اور پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ سخت سردی کے باوجود بھاگنے کی وجہ سے میں مسلسل پسینے میں شرابور تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ مخلوق کافی آگے نکل چکی تھی۔ اب وہ دبے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی اور میں رک گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سانس کچھ بحال ہونے پر میں دوبارہ بھاگنے لگا، مگر اب میری رفتار پہلے جیسی نہ تھی۔ اندھیرا مکمل پھیل چکا تھا اور نہ جانے وہ کہاں نکل چکے تھے۔ میں بس دوڑتا ہی جا رہا تھا اور نہ جانے میں کس راستے پر آ گیا تھا۔ ہر طرف گھنے درخت نظر آ رہے تھے جو مزید اندھیرے میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ مخلوق نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ پوری قوت سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میرے میں اس رفتار سے بھاگنے کی سکت نہ تھی اور میں یہ صدمہ بھی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں بھاگنے کے ساتھ ساتھ حلق پھاڑ کر ایمان کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے یہ فاصلہ طے کر لوں، لیکن فی الحال میں صرف یہ سوچ ہی سکتا تھا۔ لمبے لمبے درخت میرے ارد گرد کھڑے کسی دیو کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک زور سے بادل گرجے اور تیز ہوا چلنے لگی جو آہستہ آہستہ آندھی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ ایک دفعہ پھر زور سے بادل گرجے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اب مجھے بھاگنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی اور جن کا میں پیچھا کر رہا تھا وہ اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور بھاگتے بھاگتے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو کچن میں لت پت پایا۔ گزرے ہوئے تمام واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور میں خود کو کسی ڈراؤنی کہانی کا کردار سمجھ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں ایمان کو کھو چکا تھا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا، بارش کب کی رک چکی تھی، چاند بھی بادلوں سے نکل آیا تھا، آسمان پر ستارے بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے، میرا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ میں نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اچانک میری نظر ایک گڑھے پر پڑی۔ شاید میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا، لیکن پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے گڑھے میں سے مٹی والا پانی پی لیا۔ یہ اس وقت میرے لیے آب حیات سے کم نہ تھا۔ آہستہ آہستہ حواس کچھ بحال ہونے لگے۔ رہ رہ کر ایمان کا خیال آ رہا تھا۔ میں ناک کی سیٹ پر چلتا رہا۔ اچانک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے چاند کی روشنی میں جو دیکھا
کہ مجھ سے 4 یا 5 فٹ کے فاصلے پر ایک لڑکی اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے لڑکی کو سیدھا کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، میری خوشی سے چیخ نکل گئی۔ ایمان نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ ایمان آہستہ سے بولی، کہاں چلے گئے تھے تمہیں منع کیا تھا نا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھے کچھ کہتی، وہ رونے لگی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم یہاں کیسے پہنچی اور وہ کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تو میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں پر پڑی ہوں۔ اچھا، ہمیں اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایمان کو بامشکل سہارا دے کر کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ اندازے سے ایک طرف چلنے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس مخلوق نے ایمان کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچایا؟ شاید یہ ہم دونوں کی خوش قسمتی تھی، میں نے سوچا۔ اچانک مجھے جاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ ہم دونوں رک گئے اور میں محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک جاڑیوں میں سے وہی خوفناک مخلوق نکلی۔ اف خدایا، اس قدر بھیانک شکل! اس کے پورے جسم پر گھنے بال تھے، آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ ایمان نے اس کو دیکھتے ہی زور سے چیخ ماری۔ میں نے مضبوطی سے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مخلوق تیزی سے ہماری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی دفاع کے لیے کچھ کرتا، وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ ایمان مجھ کو اس مخلوق سے بچانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے قریب پڑے ہوئے 2-3 پتھر اٹھا کر پوری قوت سے مارے، لیکن اس پر یہ پتھر بے اثر رہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے چھوڑا اور ایمان کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمان اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بت بن گئی۔ وہ یہ دیکھ کر واپس میری طرف مڑا اور اس نے دوبارہ کسی کھلونے کی طرح مجھے فضا میں بلند کر دیا۔ میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے پوری قوت سے اس کی آنکھ میں انگلی گھسیڑ دی۔ شاید اس کو مجھ سے یہ توقع نہ تھی، وہ زور سے چیخا۔ اور چیختے ہوئے اس نے مجھے ایک طرف اچھال دیا۔ قسمت نے اس بار میرا ساتھ دیا اور میں نرم مٹی پر ہی گرا۔
جس کی وجہ سے مجھے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ اب وہ زیادہ بپھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی تیزی سے کوندا۔ میں نے فوراً اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا چاقو نکالا جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دفاع میں کچھ کرتا، وہ بجلی کی تیزی سے میری طرف بڑھا اور دوبارہ مجھے گردن سے اوپر اٹھا لیا اور پھر مجھے نیچے کرتے ہی اس نے میری گردن میں دانت کاٹ دیے۔ میں پوری قوت سے چیخا۔ میری درد بیان سے باہر تھی، ناقابل برداشت تھی۔ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آخری کوشش کے تحت پوری قوت سے اپنے چاقو والے ہاتھ کو حرکت دی۔ میں نے چاقو دوبارہ واپس نکالا۔ میں نے تیزی سے چاقو نکالا۔ میری کچھ ہمت بڑھی، لیکن زخم اتنا زیادہ تھا اور درد اتنا تھا کہ شاید میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ چیختے ہوئے میری طرف بڑھا۔ میں نے اس کے وار سے بچنے کی بھرپور کوشش کی اور جس میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن پر پلٹ کر وار کیا۔ میرا یہ پوری قوت سے کیا گیا وار کافی کاری ثابت ہوا۔ وہ مخلوق درد کی شدت سے لڑکھڑائی۔ ابھی وہ سنبھلی نہ تھی۔ میں دوبارہ وار کے لیے اس پر لپکا۔ میں نے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پے در پے اس کی گردن پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم سے خون کا فوارہ اگلا اور وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ نہ جانے میں نے غصے کی شدت میں اس پر کتنے وار کیے۔ وہ تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد سکت ہو گیا۔ میری گردن سے آہستہ آہستہ خون رس رہا تھا۔ میں نے اپنی پرواہ نہ کی اور ایمان کی طرف بڑھا۔ مشکل سے ایمان کو ہوش دلایا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے درد کی پرواہ نہ کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایمان کی طرف دیکھا۔ اچانک ایمان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی حیرت اور خوف تھا۔ میں نے اس کے حیرت زدہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ تو میں اپنی آواز پر خود بھی چونکا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ میری کھال تیزی سے بدلنے لگی اور سیاہ بالوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ایمان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس انکشاف پر پوری قوت سے چیخا، لیکن افسوس چیخنے چلانے سے حالات نہیں بدلتے۔